میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ میرے والد 2 ہی بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چچا کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ چچا کے تینوں بچے مجھ سے چھوٹے تھے، اس لیے میں ہر وقت ان پر روب جمائے رکھتا تھا۔ اکلوتا تھا، اس لیے میری والدہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھیں۔ چچا کے بچوں سے زیادہ مہنگے لباس اور کھلونے میرے پاس موجود ہوتے۔ اس بات پر میں پورے گھر میں اترائے اترائے پھرتا تھا۔ میری ماں کی مجھ سے بیجا محبت نے مجھے کچھ خود سرسا بنا دیا تھا۔ میں اکثر اپنے کزن کو ذرا سی بات پر تھپڑ مار دیتا تھا۔ میں اکلوتا تھا، اس لیے جس چیز کی میں خواہش کرتا میرے ماں باپ مجھے لے کر دیتے۔ اگر اپنے کزن کے ساتھ کرکٹ کھیلتا، اپنے ہار جانے پر انہی پر چلانے لگتا، اپنی غلطی کا الزام بھی ان پر لگا دیتا۔ میری والدہ مجھے ڈانٹنے کی بجائے میرا ہی ساتھ دیتی تھیں۔ مجھ میں اتنی زیادہ انا اور گھمنڈ آ چکا تھا کہ مجھے اپنی ہر بات ٹھیک لگتی تھی۔ میرے چچا کے دونوں بیٹے بڑے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی، لیکن میں اسے چھوٹے موٹے کام کہہ دیتا تھا۔ میں نے ایک بار اس سے کہا کہ لیلا، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میری کزن کا نام لیلا تھا۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی، لیکن پھر بھی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ لیکن چائے پکڑاتے وقت اس کا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا اور تھوڑی سی چائے میری شرٹ پر گر گئی۔ میں نے تو اس بات پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے کہا، تم اندھی ہو گئی ہو، میری نئی شرٹ خراب کر دی۔ شور کی آواز سن کر میری چچی اور امی دونوں ہمارے پاس آ گئیں۔ لیلا روتے ہوئے چچی کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی، میں نے جان بوجھ کر چائے نہیں پھینکی۔ میری چچی بھی مجھ پر چلانے لگی کہ چھوٹی سی بچی سے تم نے کیوں چائے بنوائی تھی؟ اگر بنوائی ہی تھی تو کب تم خود بھی پکڑ سکتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ مجھے چچی کا لہجہ برا تو لگا تھا، لیکن مجھ سے پہلے میری والدہ بول پڑیں۔ کہنے لگی، تم ہوتی کون ہو عادل سے یوں بات کرنے والی؟ میری ماں کا انداز بھی جارحانہ تھا۔ میری وجہ سے بات خاصی بڑھ چکی تھی اور رات تک اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ گھر کے بیچ علیحدہ ہونے کی نوبت آ گئی۔ امی اور چچی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھیں، مگر ابو اور چچا نے اس شرط پر الگ گھر لیے کہ ہم کم ملیں گے لیکن ملنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ امی خود تو چچا کے گھر چلی جاتی تھیں، لیکن مجھے کبھی نہیں لے کر گئیں۔ کہنے لگی، میرے بیٹے پر چچی کون ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو ترجیح دینے والی۔ مجھے خود چچی کچھ خاص پسند نہ تھی۔ وجہ یہ تھی، میری ماں نے میرے دل میں ان کی برائی ہی ڈالی تھی، اس لیے میں بھی چچا کے گھر نہیں جاتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا کہ ہم سب بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ میں نے ابو کی فیکٹری سنبھال لی اور میرے چچا کے دونوں بیٹے بھی چچا کے کام کو سنبھال چکے تھے۔ اب میری ان سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ پرانی بات اتنی بڑی تو تھی بھی نہیں کہ دل میں بٹھائی جاتی، لیکن ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں نے لیلا کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں کبھی چچی کے گھر جاتا ہی نہیں تھا اور لیلا بھی کبھی میرے گھر نہیں آئی تھی۔ پھر میرے لیے وہ ایک غیر اہم سی تھی۔ مجھے اس بات کا کبھی تجسس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے دیکھوں کہ وہ اب لگتی کیسی ہے، لیکن میری اس سے ملاقات بھی آخرکار ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ لیلا کے بھائی کی منگنی کے فنکشن پر ہم مدعو تھے۔ منگنی کی رسم بہت بڑے ہال میں کی گئی تھی۔ میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر رہا تھا۔ امی ابو ہال میں جا چکے تھے۔ میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے جب تیزی سے ہال میں داخل ہوا کہ میرا ٹکراؤ ایک حسین دوشیزہ سے ہو گیا۔ بلیک میکسی میں وہ لڑکی حسن کا شہکار لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ یکدم ہی میرے پہلو سے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر بدحواسی ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے پوچھا کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، جی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی اور میری نظریں اسی کا تعاقب کرتی رہ گئیں، لیکن اصل ہوش میرے اس وقت اڑے جب میری چچی نے اسے لیلا کہہ کر پکارا تھا۔ وہ لیلا تھی، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، میرے تو گمان میں بھی نہ تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی تھی۔ پھر تو پورے فنکشن میں وہ میری نظروں کے احاطے میں ہی رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہی ملاقات میں مجھے اپنا مجنوں بنا دے گی۔ گھر آ کر بھی میری آنکھوں میں لیلا کا ہی چہرہ سما گیا تھا۔
میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے جب لیلا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اسے اپنی بہو بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا امی، وہ میری پسند ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ میری بات پر ایک غصیلی نظر انہوں نے مجھ پر ڈالی تھی۔ کہنے لگی عادل، اپنی پسند بدل لو تو بہتر ہے۔ میں کبھی اس عورت کے گھر پر اس کی بیٹی کی سوالی بن کر نہیں جاؤں گی جس نے ذرا سی بات پر جھگڑے کو بڑھا کر بٹوارا کروایا تھا۔ اس کی بیٹی اگر میرے گھر آ گئی تو تمہیں بھی مجھ سے چھین لے گی۔ میری ماں یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ لیلا کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ میری شادی لیلا سے کروا دیں تو وہ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، انکار نہیں کروں گا۔ میری اس شرط کا وعدہ میری ماں نے مجھ سے لیا تھا، لیکن جب میرا رشتہ لیلا کے لیے لینے گئیں، چچی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں لیلا کا رشتہ اس کے ماموں نے پہلے ہی مانگ لیا ہے اور ہم ہاں بھی کر چکے ہیں۔ میری ماں نے بڑے خوش ہوتے ہوئے مجھے یہ خبر سنائی تھی، لیکن میں لیلا کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس لیے اگلی صبح میں اس راستے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے لیلا کالج جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ کالج کے لیے نکلی، میں نے اپنی گاڑی اس کے سامنے کھڑی کر دی اور اسے کہنے لگا کہ گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بہت نروس سی کھڑی تھی۔ میں نے کہا لیلا، گاڑی میں بیٹھو، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا کزن ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کچھ دس بضب کا شکار تھی، لیکن میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسے کہا کہ وہ اپنے ماموں زاد سے شادی پر انکار کر دے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، وہ وہیں شادی کرے گی جہاں اس کے والدین چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھانا چاہا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا، لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں نے اسے اغوا کی دھمکی دی اور اسے اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں لے گیا۔ آج تک میں نے جس چیز کو پسند کیا تھا اسے لازمی حاصل کیا تھا۔ پھر لیلا تو میری محبت تھی، میرا جنون بن گئی تھی۔ میرا دوست اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے لیلا کو ایک کمرے میں بند کیا اور اپنے دوست سے نکاح خواہ کا بندوبست کرنے کو کہا۔ لیلا سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی اسے اس کے گھر چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ وہ روتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ مجبوراً اسے مجھ سے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح ہوتے ہی میں اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ میری منکوہہ بن چکی تھی۔ میں اسے اس کے گھر لے گیا۔ دروازہ چچی نے ہی کھولا تھا۔ لیلا کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ لیلا روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کیسے اسے زبردستی نکاح کیا ہے۔ میں نے چچی سے کہا کہ اب کل میری والدہ دوبارہ میرا رشتہ لائیں گی، بہتر ہے کہ آپ عزت سے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیجیے، ورنہ وہ میری بیوی بن چکی ہے، میں جب چاہے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ میری بات میری چچی نے بے جان وجود کے ساتھ سنی تھی، لیکن جب یہ بات میں نے اپنے والدین کو بتائی تو میرے والد نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہنے لگے تم یہ گھٹیا قدم اٹھاؤ گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری والدہ بھی غصے سے بھپری بیٹھی تھیں، کہنے لگی طلاق دو اسے، ہم ایسی شادی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا امی، آپ نے آج تک مجھے میری من پسند چیز لے کر دی ہے، مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ جسے میں پسند کر لوں اسے کوئی مجھ سے چھین لے۔ اگر آپ نے کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں اسے الگ گھر میں لے جاؤں گا، لیکن اسے چھوڑوں گا ہرگز نہیں۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنی والدہ کی سب سے بڑی کمزوری ہوں، وہ مجھے الگ کبھی رہنے نہیں دیں گی، اس لیے وہ میرے سامنے ہار مان گئیں۔ میری شادی پر بس میں ہی بہت خوش تھا۔ لیلا میری محبت تھی، میری ضد تھی، جسے میں نے پورا کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو، لیکن میں شاید یہ بھول گیا تھا کہ میری ماں میرے سر پر کون سا بم پھوڑنے والی ہے۔ شادی کے بعد جب لیلا میرے ہمراہ میرے کمرے میں جانے لگی تو میری والدہ نے کہا کہ عادل، لیلا کو کمرے میں جانے دو، تم میری بات سنو۔ لیلا کمرے میں چلی گئی، میں امی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ امی نے کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم تمہاری لیلا سے شادی کروا دیں تو تم میری ہر شرط مانو گے۔
میں نے کہا میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں بہت خوش تھا، اس لیے کچھ بھی انکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری والدہ اٹھیں اور کلام پاک اٹھا کر لے آئیں۔ کہنے لگیں، یہ بات قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم میری بات مانو گے۔ میں نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ مجھے اپنی والدہ کی ہر شرط منظور ہے، سوائے لیلا کو چھوڑنے کے۔ لیلا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں امی مجھے طلاق دینے کی بات نہ کہہ دیں۔ لیکن جو سزا میری ماں نے مجھے دی تھی وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھی۔ امی نے میرے سامنے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ رکھی تھی۔ کہنے لگیں، یہ کل صبح کی ٹکٹ ہے تمہاری۔ تم 5 سال کے لیے دبئی جا رہے ہو اور 5 سال بعد ہی واپس آؤ گے۔ اس کے بعد ہی تم لیلا کو اپنا سکتے ہو۔ یہ سن کر تو میں ششدر سا رہ گیا کہ یہ کیسی شرط تھی۔ لیلا کی سنگت کی خاطر میں نے ہر جائز ناجائز قدم اٹھایا تھا اور میری ماں اسے ہی مجھ سے جدا کر رہی تھیں، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ میں نے اگر کلام پاک نہ اٹھایا ہوتا تو اس بات سے مکر جاتا، لیکن وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسا چکی تھیں۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا۔ میں لیلا کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ان 5 سالوں میں لیلا سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ میں بجھے دل کے ساتھ دبئی گیا تھا۔ یہ 5 سال کا عرصہ میں نے ایک اذیت کی طرح سے گزارا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے میری محبت کی بہت بڑی آزمائش مانگ لی تھی۔ لیلا کی یاد جب شدت اختیار کر جاتی تو میں بے کل سا ہو کر رونے لگتا۔ میرے اندر کی اکڑ، ضد، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگی تھی۔ کئی بار دل لیلا کی آواز سننے کی دہائیاں دیتا تھا کہ تمہاری بیوی ہے وہ، تم نے اس سے محبت کی ہے، اس کی آواز تو سن سکتے ہو۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے کلام پاک آنے لگتا جس کی میں نے قسم کھائی تھی۔ مجھے اپنی پل پل کی اذیت کا یہ ایک حل ملا تھا کہ میں نے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے شاید 10 سال بعد کلام پاک کھولا تھا، اس لیے پڑھتے ہوئے میں بہت اٹک رہا تھا۔ اس کے بعد میں روز کلام پاک پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نماز کا بھی پابند ہونے لگا۔ لمبے لمبے سجدوں میں روتے ہوئے اپنے لیے سکون مانگتا تھا، اپنی بیوی کی خیریت مانگتا تھا۔ جب بھی پاکستان فون کرتا اپنی ماں سے لیلا کی خیریت ضرور دریافت کرتا تھا۔ وہ کہتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ نماز اور کلام پاک نے میرے اندر کے انسان کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں اب ضدی اور گھمنڈی عادل نہیں رہا تھا۔ نماز اور سجدوں نے مجھے عاجزی سکھا دی تھی۔ جب میں 5 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا تو میرے بیگ میں سب سے زیادہ تحائف لیلا کے لیے تھے۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تب بھی میری نظریں لیلا کی متلاشی تھیں۔ آج نہ تو میرے دل کو قرار تھا، نہ میری بے چین نظروں کو سکون۔ بس میرا جی چاہا کہ جلد از جلد لیلا میرے سامنے آ جائے تاکہ 5 سال سے میری بےتاب نظریں اسے دیکھ کر سیراب ہو سکیں۔ امی ابو ہی مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے۔ امی میرے گلے لگ کر رونے لگیں۔ میں بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں نے پوچھا کہ لیلا مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ کیا گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے؟ میری بات پر میری والدہ نظریں چرا گئیں۔ کہنے لگیں، گھر چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری ماں لیلا سے لڑی ہوگی، اس لیے ایسے کہہ رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر تو ایک قیامت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی کہنے لگیں، تمہاری بیوی کو اپنے کزن سے محبت تھی۔ اکثر وہ شخص رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر پر لیلا سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ اسی کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا کزن اسے دوسرے ملک لے گیا۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ جس لڑکی کی محبت میں نے 5 سال کسی اذیت میں گزارے تھے، جس سے ملنے کی تڑپ میں نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی جانب نہیں دیکھا، جس کی خاطر خود کو بدل کر رکھ دیا، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی غیر کے ساتھ جا سکتی تھی؟ میں یہ صدمہ سہ نہیں پایا تھا۔ 2 ماہ میں بیمار بستر پر پڑا رہا، لیکن وقت شاید سب زخموں کو بھر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں بھی زندگی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ میرے چچا چاچی اپنے بچوں سمیت سعودیہ شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ والدہ نے مجھ سے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ اس بے وفا کی خاطر میں بس ایک مر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی اس وقت ایک ساتھی اور ہمدرد کی ضرورت تھی۔ رانیہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، لیکن میرے دل میں جگہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب بھی میرا دل لیلا کے لیے ہی تڑپتا تھا۔
میری شادی کو 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک فقیرنی نے میری شرٹ پکڑ کر کھینچی اور کہنے لگی، اللہ کے نام پر مجھے روٹی لے دو، 2 دن سے بھوکی ہوں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اور آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ بکھرے اجڑے بالوں میں اور میلے کچیلے کپڑوں میں اس کا چہرہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ میری لیلا تھی، میری محبت، میری بیوی۔ میں نے اسے کہا، لیلا تم اس حال میں کیسے پہنچی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھوک لگی ہے، مجھے روٹی لے دو۔ مجھے لگا جیسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میری دوسری بیوی مجھ سے لیلا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور لیلا کو وہاں سے لے کر ایک مینٹل ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ لیلا کا چیک اپ کر کے بولے کہ اسے مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے، جس سے یہ نیم پاگل ہو چکی ہے، لیکن ذرا سے علاج اور توجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں اب سب کچھ چھوڑ کر لیلا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ دن بھر اسی کے ساتھ رہتا، اس سے پوچھتا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے لبوں پر رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے جو میرے اندر ادھم سے مچانے لگتے تھے۔ میں نے اپنی پوری شدتوں سے اسے چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، اس کی سسکیاں سن کر میرے اندر آگ سی لگ جاتی تھی۔ رات دیر تک جب میں گھر پہنچتا تو میری والدہ مجھ سے غصہ ہونے لگتی کہ تم اس بے وفا پاگل بیوی کی خاطر اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو۔ رانیہ مجھ سے الگ غصہ کرنے لگتی۔ میں امی سے کہنے لگا، مجھے سچ جاننا ہے۔ جس دن وہ مجھے سچ بتا دے گی، اسی دن فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں روز لیلا سے یہی سوال کرتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ میری توجہ پا کر ایک دن وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، عادل مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تائی اماں مجھے تمہارے ساتھ کبھی رہنے نہیں دیں گی، تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے۔ آج شاید اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، امی نے مجھے تم سے محبت کرنے کی سزا دی تھی۔ میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیسے امی نے کلام پاک پر ہاتھ رکھوا کر مجھ سے قسم لی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، تمہاری ماں نے تمہیں دبئی بھیج کر مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ تمہارے جانے کے 1 ماہ بعد میرے گھر والے سعودیہ شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تائی اماں نے مجھ پر ہر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی، مجھے مارتی پیٹتی، کہتی تم نے اپنے حسن کے جال میں میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، میں تمہارا یہ حسین چہرہ ہی بگاڑ دوں گی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھے اپنا جلا ہوا رخسار دکھانے لگی، کہنے لگی، تائی اماں نے میرے چہرے کو جلا دیا عادل۔ اس کے دائیں رخسار پر جلے ہوئے کا گہرا زخم تھا۔ میری ماں اس قدر شفاق بھی ہو سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تایا ابو نے جب تائی اماں سے کہا وہ تمہیں بتا دیں گے، تو تائی اماں خود کو مارنے پیٹنے لگیں، کہنے لگیں کہ اگر عادل سے کچھ بھی کہا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ مجھے لیلا سے نفرت ہے، میں اسے اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے تایا بھی چپ ہو گئے۔ اس کے بعد میری تائی نے نہ جانے کس شخص کو رات کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں چیختے ہوئے اپنی عزت بچاتے ہوئے کمرے سے نکلی تو مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے ماں باپ بھائی یہاں سے جا چکے تھے، میرا یہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنے ماموں کے گھر گئی تو انہوں نے بھی بدنامی کے ڈر سے مجھے گھر سے نکال دیا کہ کہیں میری ساس ان کے بیٹے پر ہی کوئی گھٹیا الزام نہ لگا دے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس لیے میں درباروں پر جا کر بیٹھ جاتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ وہی میری مدد کرے، لیکن عورت گھر سے باہر کہاں محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس لیے میں بھی ہوس کا نشانہ بننے لگی۔ جس کا مجھ پر زور چلتا وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر سڑک کے کنارے پھینک جاتا۔ مجھ سے یہ اذیت سہی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں ذہنی طور پر پاگل سی ہو گئی تھی۔ محبت تم نے مجھ سے کی، تمہاری ماں نے تمہیں سزا کے طور پر در بدر نہیں کیا، لیکن مجھے بنا کسی قصور کے وہ سزا دی کہ میں خود کو نوچتے ہوئے روتے ہوئے موت مانگتی تھی، تو وہ بھی مجھے نہیں ملتی تھی۔ تم نے کیوں مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا؟ کیوں مجھے اپنے والدہ کی مرضی کے خلاف اپنا کر میری زندگی جہنم بنائی تھی؟ عورت اگر اپنی بہو سے نفرت کرنے پر تل جائے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے برباد کر دیا۔ میرے قصوروار تم ہو عادل، تمہارا تو پھر سے گھر بس گیا، لیکن میں برباد ہو گئی۔
میں اس کی سسکیوں پر تڑپ کے رہ گیا تھا۔ ظلم میں نے کیا یا میری ماں نے، لیکن میری محبت نے برباد لیلا کو کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھا۔ رانیہ کو میں نے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں لیلا کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ روتی تھیں، کہتی تھیں بس مجھ سے ملنے ہی آ جایا کرو، تم میری واحد اولاد ہو۔ پہلے ہی تمہاری جدائی میں نے 5 سال بڑی مشکل سے کاٹے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے میری غیر موجودگی میں لیلا کے ساتھ کیا تھا وہ فراموش کے قابل نہیں تھا۔ 1 سال لگا تھا لیلا کو ایک نارمل زندگی کی جانب مجھے لاتے ہوئے۔ جس اذیت کو وہ سہ چکی تھی وہ بہت بڑی تھی، اس لیے میں اب اس کا دامن صرف خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ لوگ، عورت ہی عورت کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ کیا تھا جو میری ماں دل بڑا کر کے لیلا کو قبول کر لیتی تو آج اولاد سے محروم نہ ہوتی۔